خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ راولپنڈی اتحاد پریس کلب تحصیل راولپنڈی کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مقامی سیاسی، سماجی، مذہبی، کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔ اہم تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں شخصیات نے شرکت کی۔ راولپنڈی اتحاد پریس کلب تحصیل راولپنڈی کی افتتاحی تقریب میں مہمان خصوصی سابق ایم پی اے مرزا جاوید، پیپلز پارٹی کے رہنما رانا صفدر دلشاد، محمد عمران راؤ، سردار سلمان ڈوگر، پی ٹی آئی رہنما سرور شاہین، انجمن تاجران راولپنڈی کے صدر حاجی ملک بادشاہ، ملک خلیل اور مشتاق چیمہ نے شرکت کی، جبکہ تقریب میں اتحاد پریس کلب تحصیل راولپنڈی کے عہدیداران کا اعلان کیا گیا جس میں جاوید عبداللہ کو سرپرست اعلیٰ، ہنا سبزواری کو چیف ایگزیکٹو، ملک قیصر امین کو چیئرمین، محمد قاسم کو وائس چیئرمین، کاشف رمضان کو صدر، شاہد علی کو سینئر نائب صدر، شاہد بٹ کو نائب صدر، کاشف طیب کو جنرل سیکرٹری، حافظ طیب کو سیکرٹری نشر اشاعت مقرر کیا گیا۔ سیاسی اور سماجی شخصیات نے اتحاد پریس کلب کے قیام کو شہر راولپنڈی کی خاطر نوید صحت قرار دیتے ہوئے کہا کہ اتحاد پریس کلب کے عہدیداران اور ممبران کی اکثریت اعلیٰ تعلیم یافتہ اور شہر کی ترقی کی خاطر کاوش کرنے والے نوجوانوں کی ہے۔ نئے تعینات ہونے والے ججز کے اعزاز میں وکلاء برادری کی طرف سے جوڈیشل کمپلیکس صادق آباد میں ویلکم پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا محبوب احمد کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، نئے تعینات ہونے والے ججز کے اعزاز میں وکلاء برادری کی طرف سے جوڈیشل کمپلیکس میں ویلکم پارٹی کا اہتمام کیا گیا، جس میں رانا عبدالحکیم صاحب ایڈیشنل اینڈ سیشن جج، ڈاکٹر محمد اجمل صاحب سول جج، عرفان محمود صاحب سول جج کی قیادت صادق آباد کورٹ میں تعیناتی پر صدر بار صادق آباد میاں عبدالحفیظ اور جنرل سیکرٹری بار صادق آباد مہر جان محمد خان کی میزبانی میں ویلکم پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر سینئر قانوندان تبسم حسین وڑیچ، ایڈوکیٹ حسن رضا حیدر علی، ایڈوکیٹ ہاشم رضا، ایڈوکیٹ فرحاد حسین والا، میاں محمد، ایڈوکیٹ اشفاق احمد خان، جویریہ شہباز ایڈوکیٹ اور اس کے علاوہ اور بھی کثیر تعداد میں سینئر اور جونیئر وکلاء حضرات موجود تھے۔ اس موقع پر تمام سینئر قانوندان نے اپنے ججز حضرات کو پھولوں کی مالائیں پہنائی اور ان کا گرم جوشی سے استقبال کیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم صادق آباد میں امن و امان کو قائم رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پولیس اور تمام سیکورٹی اداروں کے ساتھ مل کر ہم صادق آباد کو امن کا گہوارہ بنائیں گے اور اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ صادق آباد کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیں گے اور اپنے ججز کے ساتھ مل کر جرائم کا خاتمہ کریں گے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ رانا محبوب احمد، میٹرو ون نیوز، صادق آباد۔ ڈی پی او آفس میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ کھلی کچہری میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ناصر محمود باجوہ نے شہریوں کے مسائل سنے اور تمام سائلین کے معاملات کو حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ ڈی پی او جہلم نے انچارج کمپلینٹ سیل کو متعلقہ پولیس افسران کو فون کر کے فوری کارروائی عمل میں لانے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ ڈی پی او جہلم نے متعلقہ افسران کو مارک کردہ درخواستوں پر انکوائری اور کارروائی کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم جاری کیا۔ ڈی پی او جہلم نے مزید پولیس افسران سے کہا کہ جس افسر کو درخواست مارک کی گئی ہے وہ خود انکوائری کر کے رپورٹ پیش کرے۔ کھلی کچہری کے موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جہلم کا یہ کہنا تھا کہ کھلی کچہری کے ذریعے پبلک فیڈ بیک حاصل کر کے پالیسنگ کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ کمشنر گوجرانوالہ نوید حیدر شرازی اور آر پی او ڈاکٹر حیدر اشرف نے منڈی بہاؤالدین کا دورہ کیا ہے۔ منڈی بہاؤالدین نے تحصیل پھالیا کے موضع تھانہ بھاگڑ میں تعینات شہید پولیس کانسٹیبل شبیر احمد کے والدین سے ان کے گھر میں ملاقات کی، اظہار تعزیت بھی کیا۔ انہوں نے شہید کانسٹیبل کے والدین کو ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کروائی۔ کمشنر اور آر پی او نے شہید کانسٹیبل کے ڈوبنے والے جائے وقوع کا دورہ کیا اور شہید کانسٹیبل کی لاش کی تلاشی کے لیے جاری آپریشن کا بھی معائنہ کیا۔ اس موقع پر کمشنر نوید حیدر شرازی اور آر پی او ڈاکٹر حیدر اشرف کا کہنا تھا کہ شہید کانسٹیبل شبیر احمد نے جرأت اور بہادری کی ایک نئی تاریخ رقم کی ہے، ایک انسانی جان کو بچانے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے۔
खबर दें आपको कि डस्का पुलिस ने मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन जारी किया हुआ है। थाना मोथरा पुलिस ने बदनाम जमाना मुस्तनसर ग्रुप के 5 अरकान को खातून मेंबर समेत गिरफ्तार करके करोड़ों रुपए मालियत मुख्तलिफ अक़साम की मनशियात बरामद कर ली हैं। मुलज़मान पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मनशियात का ऑनलाइन कारोबार करते थे। SDPO का कहना था कि मुलज़मान अरसे दराज से मनशियात का ऑनलाइन और दूसरे मुख्तलिफ तरीक़ों कार से मकरू धंधा कर रहे थे, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं। थाना मोथरा पुलिस टीम ने मुलज़मान को करोड़ों रुपए मालियत की मनशियात समेत गिरफ्तार भी किया, जिसमें भारी मिकदार में हेरोइन, अफ्यून, चरस और दीगर मनशियात की अक़साम हैं। मुआशरे के नासूर मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तर्जुमान पुलिस का कहना है कि ऐसे मुलज़मान को किसी भी तरह रियायत नहीं दी जाएगी। और अब आपको बताते हैं कि फतेहपुर मुल्तान तामिया वाली रोड ठेकेदार की नाअहली और खस्ता हाली का शिकार है। 3 साल गुजर जाने के बाद भी रोड की तामीर नहीं हो सकी है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद असलम मलिक से। जी बिल्कुल, आज हम मौजूद हैं MM रोड। ये फतेहपुर के करीब MM रोड की तामीर का काम जो है वो गुज़श्ता 3 साल से रुका हुआ है। ठेकेदार की नाअहली की वजह से ठेकेदार जो है वो रोड पर पत्थर फेंककर, रोड़ी फेंककर और खाका डालकर वो मंजर आम से गायब हो चुका है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों का जीना हराम हो गया। तो यहाँ पे हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि आज वो रोड के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। तो मज़ीद हम बात करते हैं रोड यूज़रों से, यहाँ के शहरियों से, कि उनको क्या मसाइल हैं। जी भाई, रोड न वाले नाली करे पे अस तो जलील थी गए थे। नए रोड बने ने ते कोई इन्होंने तो साको समझ नहीं लगनी। सारे रोड तो रोड़ा पिया, इस पर ही टायर पाट गया साडा। 1,20,000 ना जोड़ा, जिसने बेचो एक टायर हाण पाड़ के आने पे 50,000 रुपया बचना ते लाख रुपए ने टायर पाट वेने। जी 22 साल डेढ़ हो गए, रोड तबाही है। पिछले साल से तलगंगा यो हाल, इस साल मैंने पे यो हाल है। बुरा हाल है, टेर बर्बाद, मखलूक तबाह, मिट्टी धूड़। ये गवर्नमेंट साहब काम है, कोई ये तगड़ा कोई वो तगड़ा, बुरे जलीलो ख्वार की दिखड़े नहीं है। साल तो 1.5 साल तो असी बहुत परेशान है। गर्दो गुबार तो चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 6 माह तो जड़ा इस तरह दलील हो रहे हैं ते अपना पत्थर पटिया वा भी चलो इनते पानी शानी पान वो भी गल कोई नहीं कि मोटरसाइकिल से बंदा वैसे सफ़र ही नहीं कर सकता। हमारी गुजारिश ये है कि यार हम रोज़ाना यहाँ से गुज़रते हैं, जो ये नाकिस रोड की हालत बनी पड़ी है, गर्दो गुबार है, बीमारियाँ फैल रही हैं, इतना मिट्टी गट्टा है जैसे कि कोई इंतहा है। उसके बाद ये जो हमारी गाड़ी डेली गुजरती है, रोज़ाना हमारा टायर पंचर हो जाते हैं, टायर ब्रेस्ट हो जाते हैं। इसमें कोई मेहरबानी करें, गुजारिश है ठेकेदार से कि इसके ऊपर लुक डलवाए और काम अच्छी तरह इसका मुकम्मल करे। थैंक यू सर, मेहरबानी। हाँ जी, देखिए मेरे साथ रोड यूज़र मौजूद थे। उनका कहना यही था कि गुज़श्ता 1 साल से इस रोड की हालत नहीं बदली जा सकी। ठेकेदार की नाअहली की वजह से इस रोड की तमीर का काम मुकम्मल नहीं हो सका। रोज़ाना की बुनियाद पर हादसात हो रहे हैं, लोग अपने प्यारों की लाशें उठा रहे हैं। यहाँ के जो शहरी थे और रोड यूज़र थे वो मेरे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि हमारा DC लिया और 80 करोड़ से मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से, कि इस रोड की तमीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आ सके। मोहम्मद असलम मलिक, मेट्रो वन न्यूज़, फतेहपुर। थाना सराय मुगल पुलिस और चौकी हल्ला की मोटरसाइकिल गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 मुलज़मान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुलज़मान जैगम और फरीद से 5 मोटरसाइकिलें और हज़ारों रुपए नकदी रकम बरामद कर ली गई। DSP सर्कल की मोहम्मद इरफान अकबर भट्ट ने मरकज़ी प्रेस क्लब सराय मुगल और मीडिया नुमाइंदान से गुफ्तगू करते हुए बताया कि फ़रार मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। मज़ीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। और अब आपको बताते हैं कि पतौकी में FIA टीम ने बड़ी कार्रवाई करके प्राइवेट वर्कशॉप से वापडा के 18 ट्रांसफार्मर्स बरामद कर लिए हैं। पतौकी में इमरान नामी मुलजिम ने अलमदीना इलेक्ट्रिकल के नाम से प्राइवेट वर्कशॉप बना रखी थी, जहां पर FIA टीम ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करके 18 ट्रांसफार्मर बरामद कर लिए, जो कि वापडा की मिल्कियत निकले। मुलजिम उनकी कोई दस्तावेज़ात पेश ना कर सका। FIA टीम ने 15 ट्रांसफार्मर गैर रजिस्टर्ड वर्कशॉप जबकि 3 ट्रांसफार्मर मुलजिम के घर से बरामद कर लिए। ज़राए के मुताबिक वापडा मुलाजमीन हकीम सज्जाद, हुमायूं असगर और मोहम्मद अशरफ समेत दीगर की सहूलतकारी से इस वर्कशॉप पर नए ट्रांसफार्मर का सामान तब्दील किया जाता था। मुलजिमान नया सामान निकाल कर पुराना डाल देते थे, जिसकी वजह से आए रोज़ डोमेस्टिक ट्रांसफार्मर ख़राब हो जाते थे। वापडा अहलकार सार्फिन से रिश्वत वसूल करके ख़राब ट्रांसफार्मर इस गैर रजिस्टर्ड वर्कशॉप से रिपेयर करवाते।
FIA نے ورکشاپ کے مالک سمیت واقعے میں ملوث دیگر وابڈہ ملازمین کے خلاف مقدمہ درج کر کے عمران کو گرفتار کر لیا، جبکہ ملوث وابڈہ ملازمین کے علاوہ دیگر اہلکاروں کے متعلق بھی تفتیش کی جائے گی۔ چھاپہ مار ٹیم نے برآمد ہونے والے ٹرانسفارمرز قبضے میں لے کر مقامی وابڈہ افسران کے حوالے کر دیے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ہارون آباد اور گرد و نواح میں گندم کی کاشت عروج پر ہے۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی کھاد مافیا نے منافع خوری کے لیے کھاد چھپا کر بلیک مارکیٹ میں منمانے داموں پر فروخت کرنا شروع کر دی ہے۔ مقامی انتظامیہ ناجائز خوروں کے آگے بے بس نظر آ رہی ہے۔ مزید اسی حوالے سے دیکھ لیتے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی غوری کی خصوصی رپورٹ۔ ہارون آباد کے کسانوں نے گندم کی بوائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی گندم کی بوائی کے وقت استعمال ہونے والی کھادیں مارکیٹ سے غائب ہونا شروع ہو گئیں۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی ناجائز منافع خور سرگرم ہے، مگر مقامی انتظامیہ ناجائز منافع خوری کو روکنے میں مکمل ناکام نظر آ رہی ہے۔ کھاد کی منمانی قیمت وصول کرنے کے لیے کھاد مارکیٹ سے غائب کر دی جاتی ہے۔ وہ انتظامیہ جو کسانوں کے گھروں میں موجود گندم اور کسان نے اپنے کھانے اور بیج کے لیے رکھی ہوتی ہے چھاپے مار کر نکلواتی ہے اور کسانوں کو جرمانے کیے جاتے ہیں، جبکہ کھاد مافیا کے آگے انتظامیہ بے بس نظر آ رہی ہے۔ ہارون آباد اور گرد و نواح میں مہنگی کھاد کی فروخت دھڑلے سے جاری ہے۔ پہلے ہی زرعی اخراجات اسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اوپر سے مہنگی کھاد نے کسانوں کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مہنگی کھاد استعمال کرنا چھوٹے کسانوں کے لیے ویسے بھی ممکن نہیں رہا، جس کی وجہ سے گندم کی فی ایکڑ پیداوار میں کمی کا خدشہ ہے، جو کہ کسان کے ساتھ ساتھ ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ اس سلسلہ میں کسانوں کی طرف سے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سے پرزور اپیل کی جاتی ہے کہ کسانوں کو کھاد مافیا کی منمانیوں سے نجات دلانے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر ہارون آباد اور دوسرے ذمہ دار اداروں کو سختی سے ہدایات جاری کی جائیں۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد۔ خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا، وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ آپ رہیے ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ بھوانہ میں گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں اساتذہ اور طالبات نے شرکت کی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں محمد افضل روانہ سے۔ جی بالکل، استاد قوم کا معمار ہوتا ہے۔ ملک بھر کی طرح آج بھوانہ میں بھی اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول میں ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں اساتذہ اور طالبات نے شرکت کی۔ ہمارے ساتھ پرنسپل میڈم غلام فاطمہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم بتائیے گا۔ جی بالکل جناب، ڈاکٹر ظفر اقبال CO ایجوکیشن چنیوٹ کی ہدایت پر یہاں پہ 5 اکتوبر بسلسلہ یوم اساتذہ کے دور پر منایا گیا۔ ان کی ہدایت پر ریٹائرڈ ہونے والے ٹیچرز کو بلایا گیا اور انہیں سلام اور پھول پیش کیے گئے۔ تھینک یو۔ جی بالکل، ان کی بات آپ نے سنی۔ ہمارے ساتھ ایک طلبہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ میں اپنی ٹیچرز اور مس غلام فاطمہ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں 5 اکتوبر منانے کا موقع دیا ہے۔ نہ اس میں ہم نے نہ صرف انجوائے کیا ہے بلکہ ہم نے بہت کچھ سیکھا بھی ہے کہ ترقی کی راہ پر کس طرح گامزن ہوتے ہیں۔ میں کہنا چاہوں گی یہ فضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ جی بالکل، ان کی بات آپ نے سنی۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو قومیں اساتذہ کی قدر کرتی ہیں وہی قومیں جو ہیں وہ ترقی کے منازل طے کرتی ہیں۔ جی عالمی ٹیچرز ڈے کے حوالے سے فیروز والا کے نجی اسکول میں ٹیچرز ڈے منایا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے رانا اویس کوٹ عبد المالک نجی اسکول میں موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں۔ رانا اویس، آگاہ کیجیے گا۔ نسل انسانی کے معماروں کو، قوم، ملک، سلطنت کو سلام۔ میں اس وقت موجود ہوں فیروز والا کے علاقہ کوٹ عبد المالک ایک نجی اسکول میں، جہاں پر آج عالمی ٹیچرز کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا گیا اور میرے ساتھ یہاں پر ایک ٹیچرز موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر کیا کہیں گے، آج عالمی دن جو ہے ٹیچرز ڈے جو منایا جا رہا ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پوری دنیا کے اندر ٹیچرز کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور یہ ایک بہت بڑی کاوش ہوتی ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کو بنانے میں ایک استاد کا بہت بڑا اہم رول پلے کرتا ہے استاد، اور میں کہا کرتا ہوں کہ استاد ہی ہے جس نے بچوں کو ٹریک دینا ہوتا ہے۔ ہماری سوسائٹی میں کوئی بھی آپ ڈسپلن لے لیں، کوئی بھی فیلڈ لے لیں، آپ کسی بھی فیلڈ کو دیکھیں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ آفیسر کو دیکھ لیں، کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کرنے والے شخص کو دیکھ لیں، وہ کسی نہ کسی استاد سے پڑھا ہوتا ہے۔ اور یہ مجھے بڑا یہ بات کا فخر ہے کہ پوری دنیا میں ایک استاد کا دن منایا جاتا ہے، استاد کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، استاد کو ایک تھپکی دی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مزید بہتر طریقے سے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔
जी बिल्कुल, यहाँ पर आलमी जो टीचर डे है इस हवाले से यहाँ पर बात हुई। उनका ये कहना था कि एक अच्छे माशरे और अच्छी नस्ल को अच्छा उस्ताद होगा तो वो बेहतर तरीके से उनको आगे ले सकता है, और वो आने वाले जो नस्ल है वो उस्ताद की बदौलत जो है एक बेहतर। खानेवाल में ख्वाजा सरा और शौदा के बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस स्कूल में फ्री दाखिला दिया जाएगा। मज़ीद जानते हैं आमिर नसीर से। जी बिल्कुल, आज ही पंजाब का ऐसे इक़दामात और DPO खानेवाल की सरबराही में शीमेल के लिए फ्री ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया। तो मिस्टर मौजूदा DSP मार अफजल से जानते हैं। सर बताइएगा, आज ही पंजाब और DPO साहब का बड़ा अच्छा इक़दामात है, शीमेल और जो है वो शहीदा के लिए बच्चों के लिए फ्री दिया जा रहा है, क्या कर जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम IG साहब पंजाब पुलिस के खसूसी ये मैं कहता हूँ इनिशिएटिव जिन्होंने लिया है कि पूरे पंजाब में पंजाब पुलिस के शोधा के बच्चों और ट्रांसजेंडर के लिए पंजाब के जितने भी ड्राइविंग टेस्ट स्कूल हैं उनके लिए शोधा के बच्चों और ट्रांसजेंडर के लिए बगैर किसी फ़ीस दिए बगैर कहा गया है कि इनको दाखिला दिलवाएं, इनका कोर्स मुकम्मल करवाएं और इनके बाद इनके लाइसेंस का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। तो इस सिलसिले में आज खानेवाल डिस्ट्रिक्ट में ये 118वां कोर्स हुआ है, जिसमें हमारे एक ट्रांसजेंडर है मेरे इस तरफ खड़े हैं, तो जिन्होंने आज 15 दिन का कोर्स मुकम्मल किया है, जिनको 15 दिन कोर्स के तकमील के बाद इनको सर्टिफिकेट इदारा की तरफ से दिया जा रहा है। और दूसरे मेरे पास ये भाई खड़े हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं गिलानी लॉ कॉलेज के, तो उनको भी सर्टिफिकेट ये इसका कोर्स का दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, DSP ट्रैफिक पुलिस मार अफजल का ये कहना था कि IG पंजाब और DPO साहब का बड़ा अच्छा काम आता है। तो मेरे साथ मौजूदा शीमेल इनसे जाते हैं। जी क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम, मैं नुमान खानेवाल से। तो मैं दिल की गहराइयों से IG पंजाब साहब का शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और DPO खानेवाल का कि उन्होंने ये जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ड्राइविंग का लाइसेंस का जारी किया था फ्री, यानी कि उन्हें कोर्स करवाए जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे इन्होंने फ्री मुझे कोर्स खिलाया और बहुत अच्छी क्लासेस दी हैं, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आज मेरी क्लासेस पूरी हो गई हैं, अब अपना मेरी सनद सर्टिफिकेट दे रहे हैं और नेक्स्ट मुझे लाइसेंस दिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ मुझे कोई अच्छा रोज़गार मिले ताकि मैं अपना रोज़गार चलाऊँ और अपने घर को चला सकूँ। स्टूडेंट का भी यही कहना था कि IG पंजाब और खानेवाल DPO और DSP ट्रैफिक पुलिस मार अफजल की जानिब से शफाफ तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस जो जारी किया जा रहा है। जी DPO झेलम नासिर महमूद बाजवा की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस झेलम में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मज़ीद देखते हैं अब्दुर्रहमान कादरी की ये रिपोर्ट। DPO जेलम नासिर महमूद बाजवा की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस जेलम में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में SP इन्वेस्टिगेशन जेलम मोहम्मद हसीब राजा, ज़िला भर के SDPOs के साथ ज़िला भर के SHOs, CIA स्टाफ और इंचार्ज ब्रांचेज ने शिरकत की। SHO पिंडादन खान ने बजरिया वीडियो लिंक मीटिंग में शिरकत की। DPO जेलम ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के विज़न के मुताबिक SDPOs और SHOs को फर्दन कारकर्दगी का जायज़ा लिया। मीटिंग में DPO जेलम नासिर महमूद बाजवा का कहना था इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर के अहकामात की रोशनी में ज़िला जेलम के थाना जात की सफाई सुथराई के इंतजामात को बेहतर बनाया जाए, मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन में तेज़ी लाई जाए। मज़ीद DPO जेलम नासिर महमूद बाजवा ने मीटिंग में पुलिस अफसरान को हदायत की कि ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात में मुल्ज़मान की गिरफ्तारी और बरामदगी की हर सूरत यकीनी बनाया जाए, मुकदमात के चलान की बरवक़्त तकमील को यकीनी बनाया जाए। सर्विस डिलीवरी और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अव्वलीन तरजीह होगी। कैमरा टीम के साथ अब्दुर्रहमान कादरी, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, मेट्रो 1 न्यूज़, जेलम। और अब खबर शामिल करेंगे पतौकी से, जहां पर सेवरेज का पानी सड़क पर आने से सड़क टूट फूट का शिकार है और खंडर में तब्दील हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर अली मलिक से। जी बिल्कुल, लाखों करोड़ों रुपए के ग्रांट से बनने वाला पतौकी का सेवरेज निज़ाम जो कि दरम बरम होकर रह गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पतौकी काना रोड पर, जहाँ कुछ शहरी मेरे साथ मौजूद है। मज़ीद इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। जी
جی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گندا پانی بارشوں کے دنوں میں ہمارے گھروں میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے بچے ہیں بزرگ ہیں وہ یہ بیماری کا باعث بن رہا ہے۔ اس وجہ سے ہماری مسجدیں بھی خالی ہیں کیونکہ پانی بارشوں کے دنوں میں گھروں میں بھی داخل ہو جاتا ہے اور گلی میں اتنا کھڑا ہو جاتا ہے کہ لوگ بزرگ شہری مسجد میں جمعہ نہیں پڑھ سکتے، نماز پڑھنے نہیں آ سکتے۔ تو برائے مہربانی حکام بالا سے ہماری اپیل ہے کہ اس طرف خصوصی توجہ دی جائے، مہربانی۔ جی آپ نے ان کے تاثرات جانے۔ ان کا کہنا تھا کہ کروڑوں روپے کی گرانٹ سے بنائے جانا والا سیوریج جو کہ کھنڈرات میں تبدیل ہو کر رہ چکا ہے، ان کا اعلیٰ حکام سے مطالبہ ہے کہ اس کو جلد سے جلد ٹھیک کروایا جائے۔ جی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہاں آپ کو بتائیں کہ شکارپور پولیس نے مبینہ مقابلے میں 23 دن قبل اغوا ہونے والے 3 افراد کو بازیاب کروا لیا۔ بازیاب ہونے والے مغویوں کو ڈاکوؤں نے شادی کا کھانا پکانے کا جھانسا دے کر جام شور شکارپور بلوایا اور اغوا کر لیا۔ ایس ایس پی شکارپور خالد مصطفیٰ قرائی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ کوٹ شاہوں کے علاقے میں مقابلے کے بعد 3 مغویوں کو بازیاب کروایا گیا۔ بازیاب ہونے والے افراد کا تعلق ضلع جام شوروں سے اور باورچی کا کام کرتے ہیں۔ ڈاکو مغویوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہے تھے۔ پولیس کو دیکھتے ہی ڈاکو نے مغویوں کو چھوڑ کر اور فرار ہو گئے۔ پولیس کی بھاری نفری ڈاکوؤں کے تعاقب میں روانہ کر دی گئی۔ بازیاب ہونے والے مغویوں کی شناخت گلاب مکریو، ماجد علی اکبر سولنگی کے نام سے ہوئی۔ ایس ایس پی شکارپور خالد مصطفیٰ قرائی نے مزید بتایا کہ پولیس نے ایک دوسری کارروائی میں چھوٹی بیگاری کے مقام پر کی جانے والی جہاں 10 لاکھ روپے انعام یافتہ ڈاکو کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ڈاکو کی شناخت ابراہیم مارفانی اور 14 کیسز میں پولیس کو مطلوب تھا۔ آگے بڑھیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے کہ میرپور خاص کو رفع سال 15 اکتوبر تک لوڈ شیڈنگ فری ماڈل زون بنانے کے لیے ہیسکو کی جانب سے کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تاحال 36 کروڑ روپے سے زائد کی ریکوری کی جا چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس رضا کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان کی طرف سے میرپور خاص شہر کو پورے ملک میں لوڈ شیڈنگ فری زون ماڈل سٹی بنانے کے لیے اس کو انتظامیہ نے بجلی چوروں اور نادینگان کے خلاف مہم تیز کر دی۔ میرپور خاص سرکل کے 67,000 سے زائد نادینگان صارفین پر 11 ارب 64 کروڑ روپے سے زائد واجبات ہیں۔ اب تک 36 کروڑ 37 لاکھ روپے سے زائد کی ریکوری ہو چکی ہے۔ اس مہم پر ہیسکو سپرنٹینڈنٹ انجینئر میرپور خاص کا کہنا تھا کہ بنیادی مقصد ہے کہ میرپور خاص کے شہریوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ ان کو ان کا شہر جو ہے لوڈ شیڈنگ فری قرار دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے لوگوں کو سہولت دینے کے لیے اسٹیٹ آف آرٹ کسٹمر سروس بنایا ہے، جس میں واٹس ایپ نمبر ہوگا اور لوگ اسی وقت اپنی کمپلین داخل کریں گے۔ اس میں نیو کنیکشنز اور ان کا میٹر کی تبدیلی اور ریہیبلیٹیشن جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو ٹرانسفارمر ہمارے لوگ جلتے ہیں اس کے لیے ہم نے بھی یہاں پہ ایک تو لانگ ٹرم پہ ہم نے ٹرانسفارمر ریکمنڈیشن ورک شاپ کا تو ہو گئی ہے، منظوری ہو گئی ہے، اور ہم نے یہاں پہ سسٹم کی اپ گریڈیشن کے لیے یہاں سے حیدرآباد سے پلاننگ کی ٹیمیں اور کنسٹرکشن کی ٹیمیں آئی ہوئی ہیں، اور جو کہ یہاں کے ٹرانسفارمر اور جو بوسیدہ سسٹم ہے ہمارا ڈسٹریبیوشن کا اس کو جو ہے نا بر وقت جو ہے صحیح کریں گے۔ بھاری واجبات پر 33 ٹرانسفارمر اتارے گئے ہیں اور 146 ٹرانسفارمر کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے ہیں۔ 95 بجلی چور صارفین پر مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اور 22 لاکھ روپے سے زائد کی رقم جرمانے کے طور پر وصول کی جا چکی ہے۔ چیف آپریٹر رمیش کمار کا کہنا تھا کہ یہاں ریکوری کا ماحول جو بہتر بنایا جائے، پبلک سے ملا جائے، جس کے ایریا میں اس سے وہ ریکوری کرانی چاہیے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی آپ اپنے جو ایریاز ہیں ریکوری کی مد میں ویل اینڈ ٹائم جمع کرا دیں۔ ان کے جو بھی مسائل ہیں ہم بیٹھ کے ہم مل جل کے ان سے کوارڈینیشن میں لے کے ان کے مسائل حل کریں گے۔ میرپور خاص سرکل کے تمام سب ڈویژن میں اب تک 482 گھریلو، کمرشل، صنعتی اور دیگر بجلی چور اور نادینگان صارفین کے خلاف جرمانے اور مقدمات درج ہو چکے ہیں۔ ہیسکو ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر مختلف علاقوں میں بھرپور کارروائیاں کر رہی ہیں۔ اویس رضا ملک، میٹرو ون نیوز، میرپور خاص۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد اویشا ظفر نے غلہ منڈی میں سرکاری اراضی پر قبضہ واگزار کروا کر کروڑوں روپے کی سرکاری اراضی خالی کروا لی۔ مزید تفصیلات جانیں گے چودھری لیاقت علی کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنر صفدر آباد عیوشا ظفر نے چیف آفیسر میونسپل کمیٹی مرزا مظفر بیگ اور میونسپل کمیٹی صفدر آباد کے عملے اور پولیس کی بڑی نفری کے ہمراہ قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے غلہ منڈی صفدر آباد میں سرکاری اراضی پر کیے گئے قبضے کو واگزار کروا لیا۔
قبضہ مافیا غلہ منڈی صفدرآباد میں کمرشل سرکاری اراضی پر چار دیواری کر کے گیٹ لگا کر پلازہ تعمیر کر رہا تھا، جس پر اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد نے کارروائی کرتے ہوئے سرکاری اراضی کو وار گزار کروا کر عمارت کو مسمار کر دیا۔ یہ حکومت پنجاب کی واضح انسٹرکشنز ہیں کہ کسی بھی سرکاری املاک پہ قبضہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم نے سروے کروایا، اے سی صاحب نے سروے کروایا، تو اس پہ دیکھا گیا کہ غلہ منڈی پہ ایک بیش قیمتی جگہ ہے جس پہ ایک قبضہ ہوا ہے۔ اس بندے نے چار دیواری کر کے آگے مین گیٹ لگایا ہوا تھا۔ اسے بار بار بلا کے سمجھایا گیا کہ اس چار دیواری کو ہٹا لیں، لیکن وہ بضد تھا، نہیں ہٹایا۔ اس پہ ہم نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے یہ سارا گیٹ سمیت اور سارا ملبہ اس کا ہٹا دیا ہے، دیواریں گرا دی اور ملبہ بھی ریموو کر دیا ہے۔ پولیس بھی ہمارے ساتھ اسسٹنس کے لیے موجود ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر صفدرآباد عیوشہ ظفر نے صفدرآباد کے شہریوں کو اپیل کی ہے جن افراد نے سرکاری جگہ پر قبضہ کیا ہے وہ از خود ختم کر دیں، بصورت دیگر ان کے خلاف سخت ایکشن کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ حیدرآباد تھانہ کینٹ کے حدود صدر کے علاقے کے جنریٹر کے سامان کی دکان پر لوٹ مار کی واردات ہوئی۔ متاثرہ دکاندار کے مطابق نامعلوم مسلح افراد موٹر سائیکل پر آئے تھے۔ ایک مسلح شخص دکان میں داخل ہوا، دکان میں موجود عملے سے لوٹ مار کی۔ کافی دیر تک ٹیبل کے درازوں اور دکان میں موجود افراد سے نقدی اور قیمتی سامان لے اڑے۔ سوشل میڈیا پر لوٹ مار کی واردات کی فوٹیج وائرل ہونے پر ایس ایس پی حیدرآباد نے نوٹس لے لیا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ایس ایچ او سرائے سدھو رائے نزاکت کھرل نے انتے قتل کا سراغ لگا لیا ہے۔ بیٹا ہی باپ کا قاتل نکلا ہے۔ ملزم نے اعتراف جرم کر لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں چودھری محمد امیر حمزہ سے۔ جو باپ ساری زندگی لگا دیتا ہے اپنی اولاد کا مستقبل بنانے میں، اسی اولاد نے ہی اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ اسی طرح کی ایک سٹوری جو ہے وہ یہاں تھانہ سرائے سدھو کی حدود میں ہوئی ہے 17/8/2023 کو۔ اس بارے میں مزید میرے ساتھ ایس ایچ او سرائے سدھو رائے نزاکت موجود ہیں۔ میں ان سے جانتا ہوں کہ کیا معاملہ پیش آیا ہے۔ جی بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 17/8/2023 رات کو 11:30 بجے ہمیں کال موصول ہوتی ہے کہ مسمی غلام عباس عرف کیسر کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا ہے، نامعلوم افراد نے۔ موقع پر پہنچتے ہیں، وہاں پہ جو ہے اس کی تفتیش عمل میں لاتے ہیں، مقدمہ درج ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تفتیش شروع ہوتی ہے۔ تو اس قتل کی مختلف ڈائمنشنز تھیں، کیونکہ مختلف ذاتی دشمنی اور ذاتی اناد جو مسمی غلام عباس مقتول کے مختلف لوگوں کے ساتھ تھے، ہر ایک زاویے سے ہم دیکھ رہے تھے۔ اور اس سارے پروسیس کے دوران ہم نے جو اس کا بیٹا ہے اس کی تمام تر جو حرکات تھیں وہ انتہائی مشکوک نظر آ رہی تھیں۔ پھر ہم نے اس کو شک کے دائرے کے اندر لاتے ہوئے ہم نے اس پہ کام کیا، اس کے سی ڈی آرز پہ کام کیا، اس کی لوکیشنز کو چیک کیا اور اس کے کانٹیکٹس کو چیک کیا۔ تو ہمارا شک جو ہے نا فوری طور پہ وہ یقین میں بدل گیا۔ پھر ہم نے اس کو شناخت پریڈ پر بھجوایا، جہاں پہ مدعیہ نے اس کو بخوبی جو ہے وہ شناخت کر لیا۔ اس کے بعد اس کو حسب ضابطہ منتقل کروایا۔ پھر آلہ قتل کی برآمدگی بھی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اس کیس کے اندر جتنے بھی یہ بڑی سفاکیت کا عمل ہے کہ کسی بیٹے کا اپنے باپ کو قتل کر دینا، انشاءاللہ اس کیس کے اندر جتنے بھی انصاف کے تقاضے ہیں پورے کیے جائیں گے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اس ظالم کو۔ جی، جیسا کہ آپ نے ایس ایچ او سرائے سدھو رائے نزاکت کی بات سنی ہے کہ انہوں نے یہ اندھا قتل بڑی محنت دن رات جو ہے محنت کر کے اس کو ٹریس کیا، اور ان کا کہنا ہے کہ اس ظالم کو جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ عمرکوٹ کے شہر ڈھورنارو میں شہری نے مختوم شاہ محمود قریشی کی آزادی کے لیے انوکھا احتجاج کرتے ہوئے پریس کلب پہنچ گیا۔ نوجوان نے اپنے آپ کو زنجیروں سے جکڑ کر منہ پہ تالے لگا کر پلے کارڈز گلے میں ڈال کر احتجاج کیا۔ نوجوان کے مطابق غوث جماعت کے روحانی سربراہ مختوم شاہ محمود قریشی کو بلا جواز جھوٹے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے۔ مختوم شاہ محمود قریشی پر قائم کیا گیا جھوٹا مقدمہ ختم کر کے فوری رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سابق مشیر اور ڈسٹرکٹ چیئرمین سید قاسم نوید قمر کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عوامی جماعت ہے، ملک کی ترقی اور خوشحالی کا فارمولہ صرف پیپلز پارٹی کے پاس ہے، آئندہ انتخابات میں بھرپور کامیابی حاصل کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے سابق مشیر اور ڈسٹرکٹ چیئرمین سید قاسم نوید قمر نے ڈنڈو محمد خان کے علاقے چوہان محلہ میں کونسلر اللہ بخش چوہان کی جانب سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سابقہ دور اقتدار میں ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا۔
मुल्क को एडमी कुव्वत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया है। रोज़गारी का खात्मा और बेरोज़गारी का खात्मा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया। मुल्क को सी पैक मनसूबा और 18वीं तरमीम के ज़रिए तमाम सूबों को बाइख्तियार साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बनाया। इस मौके पर पीर आकिब जान सरहंदी, हिदायत चांद, दानिश राजपूत, कौंसलर रज़ा मोहम्मद खास खेली, कौंसलर अल्लाह बख्श चौहान और दीगर ने खिताब किया। जाम चोरों में हेस्को कोठी डिवीज़न में बिजली चोरों और वाजबात की वसूली के लिए ऑपरेशन जारी है। असिस्टेंट कोठी गुलबहार ने टीम के हमरा कोठी में वाजबात की अदम फराहमी और ज़रिए और ट्यूबवेल के कनेक्शन मुनक़ता करके ट्रांसफार्मर उतार लिया है। कोठी समेत दीगर इलाकों में 35 से ज़ायद बिजली चोरों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। 400 से ज़ायद गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए हैं। 15 ट्रांसफार्मर उतार लिए गए हैं। 1 करोड़ से ज़ायद बकायाजात वसूल किए गए हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सजाद परवेज़ मेमन और SDO कोठी गुलबहार की निगरानी में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। हेस्को टीमों ने कोठी, जाम शोरो, पनारो, अलियाबाद और लाखड़ा माइंस समेत मुख्तलिफ इलाकों में सैकड़ों बिजली के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कोठी डिवीज़न सजाद परवेज़ मेमन का कहना था कि कोठी में को सार्फिन से 1 करोड़ से ज़ायद वाजबात की वसूली कर ली गई है। ट्यूबवेल ज़रिए कनेक्शन मुनक़ता करके ट्रांसफार्मर उतार लिए गए हैं। कोठी डिवीज़न में 30 से ज़ायद और बिजली चोरों पर मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मंडी बहाउद्दीन पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुज़र सेहत मिलावटी दूध की तरसील नाकाम बना दी है। 1500 लीटर मुज़र सेहत मिलावटी दूध, तल्फ और 500 किलो पाउडर जब्त करके मुकदमा दर्ज कर दिया है। मंडी बहाउद्दीन में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई मौके पर किए गए टेस्ट फेल होने पर 1500 लीटर से ज़ायद तैयार जाली दूध तल्फ कर दिया गया। जाली दूध पाउडर केमिकल और पानी की मिलावट से तैयार किया गया था। मुज़र सेहत पाउडर से दूध की तैयारी की जा रही थी। केमिकल की मिलावट से तैयार जाली सफ़ेद इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत है। मौके पर किए गए टेस्ट में कुदरती ग़िज़ाइयत की कमी और पानी की मिलावट पाई गई है। राजा जहांगीर अनवर ने कहा कि जाली तैयार दूध को मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट में सप्लाई किया जाना था। लिया थाना सदर पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई की तकरीब पर छापा मारकर 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए। मुर्गों की लड़ाई पर जुआ खेलने वाले 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। 5 मुर्गे और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई। मुल्ज़िमान तनवीर और सनावला को मौके पर गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया गया। दीगर 15 मुल्ज़िमान फरार हो गए, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। GC विमेन यूनिवर्सिटी सियालकोट में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ AS शराजी की इस रिपोर्ट में। GC यूनिवर्सिटी सियालकोट में सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का एहतमाम वाइस चांसलर मैडम ज़री फातिमा रिजवी ने किया, जिसमें यूनिवर्सिटी के तालिबात ने नात ख्वानी से हाज़रीन के दिलों को मुनव्वर किया। मुकर्ररीन ने अपने खुतबात में सीरत नबवी पर रोशनी डाली और आकाए दो जहां पैगम्बरुज़्ज़मा सरवर अंबिया की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने का इरादा किया। आज का दिन सिर्फ दिन मनाना नहीं है कि हम नातें सुने और चले जाएं। हमारा अहद का दिन है ये। बच्चों को हम इसको याद दहानी कराते हैं कि हम कामयाब अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तभी हो सकते हैं जब हम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करें और उनके उसवाए हसना को याद रखें और अपनी ज़िंदगी को उनकी तालीमात से रोशन करके हम दुनिया में तरक्की कर सकते हैं। अजीमुल शान प्रोग्राम के इनाकाद के बाद तलबात में खसूसी इनामात भी तकसीम किए। AS शराजी, मेट्रो 1 न्यूज़, ब्यूरो चीफ, सियालकोट। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।